بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ مختلف اہم نئی خبروں کے ساتھ ہی کہہ لیں ناظرین، آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم سابق چیف جج کی پیشی تھی، جہاں وہ گھبرا گئے۔ لگتا ہے ویڈیو آڈیو کا کھیل کسی نہ کسی کے لیے گلے کی ہڈی بننے والا ہے۔ ایسا لگتا ہے اب جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے، سیاسی جماعتوں نے یا جس کو بھی کہہ دے، انہوں نے موجودہ طاقتور شخصیات کی ویڈیو بھی بنوا کے رکھی ہے۔ باوقت ضرورت انہیں بلیک میل کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ عبادت اور خدمت کا سیاسی کھیل جس غلاظت کی دہلیز میں چلا گیا ہے، اس بارے میں گفتگو کرنے سے بھی لوگ اب گریز کرنے لگ پڑے ہیں۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ موجودہ ویڈیو آڈیو کے کھیل کے پیچھے نواز شریف کے آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ساری گیم کر کے عدلیہ پر الزامات سنگین لگا کر اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینسو کر آپ نے سنا ہوگا آج چیف جسٹس صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی سخت ترین الفاظوں میں بات کی کہ نجائز تجاوز پر، اور کہا کہ یہ فوج کیا کر رہی ہے۔ لگتا ہے یہ ساری چیزیں لے کر سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن میں سیاسی پناہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہوم آفس میں ان کا کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے، ریفیوز ہو چکا ہے، اور لندن کے آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ لندن میں جو انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے اس میں بھی کوئی طاقت نہیں، اور کسی وقت بھی یہ فیصلہ آ سکتا ہے اور انہیں پکڑ کر زبردست رپورٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان۔ لیکن نواز شریف کسی بھی صورت میں عمران خان کی حکومت میں پاکستان نہیں آنا چاہتے کیونکہ وہ جانتے ہیں جیسے ہی وہ پاکستان کی ایئرپورٹ کی حدود میں ان کا جہاز کھڑا ہوگا اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسی لیے اگلی چالیں چلنے کے لیے بہت سا موجودہ لوگوں کو بھی ویڈیو بنا لی گئی ہے۔ نہایت ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے ان میں بہت اہم ترین شخصیات ہے۔ یہ نجی محفلوں کی میٹنگیں ہیں، ذاتی محفلوں کی میٹنگیں ہیں، یہ کہانی بڑی لمبی ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے۔ جیسے جیسے یہ گرد اٹھتا رہے گا آپ تک اس کو فلٹر کر کے حقائق پہنچاتے رہیں گے۔ ناظرین، آج گلگت بلتستانیہ کے سابق جج جنہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، جنہوں نے عام غریب آدمیوں کی شنوائی کی تھی، جو 3 کروڑ کا وکیل نہیں کرتا تھا، ان کے لیے بھی سو موٹو لیا تھا اور ان کو انصاف لے کر دیا تھا، اور ان کے دور میں کرپٹ مافیا، سیاسی مافیا یا بیوروکریسی کانپتے تھے۔ ان کو بدنام کرنے کے لیے اب آہستہ آہستہ حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ نواز شریف نے لندن پلان بنایا جس میں رانا شمیم کو بلایا، اور کہا جا رہا ہے اس میں کچھ صاحب دانشوار قلم کا استعمال کرنے والے بھی ہیں۔ بہرحال جو ہے یہ تو سب سے حقیقت آ جائے گی۔ لیکن آج اسلام آباد مسلم لیگ نون کے جایا ہوا بچھا جال ان کے پھندے کی طرف ہی بڑھنے لگا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی رانا شمیم کو جواب جمع کرانے کے لیے مزید 7 دن کی مہلت دی ہے۔ آج کی گفتگو بڑی دلچسپ رہی۔ رانا شمیم ایسا لگ رہا تھا جیسے توہین عدالت میں نہیں کوئی بہت بڑے مجرم پیش ہو رہے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا، ان کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ اخبار میں چھپنے والی خبر کے بارے میں وہ کہتے تھے میں نے خبر چھپنے کے بعد اپنا موقف دیا ہے، جبکہ محترم صحافی صاحب نے، نہایت قابل احترام صحافی نے کہا تھا خبر دینے سے پہلے میں نے دیا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کو توہین عدالت کی منیمم 6 مہینے قید ہو سکتی ہے۔ حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے عدالت میں پیشی ہو رہی ہے۔ ناظرین، چیف جسٹس رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ آپ نے 3 سال بعد الزامات کیے ہیں، 3 سال تک آپ کیا سوچتے رہے؟ یہ حقیقت تھی تو آپ نے اس وقت جوڈیشنل کمیشن کے پاس رپورٹ نہیں دی، جس پر رانا شمیم آئیں بائیں تائیں کرتے رہے۔ رانا شمیم نے کہا کہ میرا حلفیہ بیان جو عدالت میں جمع کرایا گیا ہے وہ میں نے نہیں دیکھا۔ جو ان کا بیان حلفیہ آیا ہے جس کو ایک اخبار نے شائع کیا تھا، انہوں نے کہہ دیا میں اس سے لا تلقی کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، میرا ہی یہ بیان ہے کہ یہ اس میں تبدیلی ہے۔ انہوں نے کہا بیان حلفی کی شایعت کے لیے نہیں دیا تھا۔
میں نے یہ بیان حلفی کسی اخبار میں نشر کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، نہیں معلوم کیسے لیک ہوا۔ یہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں ان کا حلفیہ بیان جس پر وہ سابق چیف جسٹس پر سنگین ثاقب نثار پر الزام لگا رہے ہیں، مختلف جھوٹ اور بے بنیاد، اس پر کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم یہ کیسے لیک ہوا۔ نیوز پیپر نے آپ کا بیان حلفی پبلک تک پہنچایا ہے۔ محترم عدالت نے یہ سوال کیا جب رانا شمیم تو رانا شمیم صاحب تھوڑے سے گھبرا گئے، اور رانا شمیم نے کہا بیان حلفی شائع ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا تھا۔ ادھر لوگ کہ جب خبر چھپی تو ان سے کہا پہلے موقع لیا، انہوں نے کہا بیان حلفی چھپنے میں، اخبارات میں چھپنے کے بعد ان سے بیان حلفی کے لیے تصدیق کی گئی تھی۔ انہوں نے رانا شمیم نے کہا کہ بیان حلفی ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے کنفرم کیا۔ جسٹس اطہر منیلا نے کہا کہ آج آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، یعنی کہ یہ کھائی میں گر کے اعتراف جرم ہے، یہ کیس لگتا ہے کسی نہ کسی کی گردن لے گا، کیونکہ جو اداروں کو رسوائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اتنی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے یہ غلطیاں ان کے لیے ان کے ملزم سے مجرم بننے میں مدد ثابتگار ہو رہی ہیں، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ایک جھوٹ کے بعد آپ دوسرا جھوٹ بولتے ہیں تو پہلا میں تضاد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی موجودہ سٹیٹمنٹ بیان حلفی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس موقع پر محترم اٹارنی جنرل خالد جوید نے کہا کہ عدالت کو ساکھ کو متاثر کرنے کا موسم چل رہا ہے، ہر کوئی عدالت کی ساکھ کو متاثر کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں علی احمد کرد صاحب نے بھی محترم جج صاحبان کی سبائی میں عدالت پر وہ سوال کیے اور وہ نعرے لگائے گئے جو ناقابل برداشت ہے۔ تو جس ملک میں لوگوں کا اگر خدا نہ خواستہ عدالتوں میں احترام نہ رہ جائے تو وہاں نارگی سے اس ملک کو کوئی نہیں روک سکتا، پھر لوگ طاقت سے انصاف لینے کی کوشش کریں گے۔ بعض مافیا اتنے مضبوط ہو چکی ہیں کہ جس کی وزیر اعظم پاکستان سینکڑوں دفعہ نشاندہی کر چکے ہیں لیکن اس مافیا کو ختم نہیں کر سکے۔ ناظرین، اٹارنی جنرل نے کہا ایک شخص لندن جا کر بیان حلفی لکھواتا ہے اور بھول کیسے جاتا ہے، جس پر چیف جسٹس اطہر منیلا نے ریمارکس دیے کہ عجب بات یہ ہے کہ یہ سارا موسم عدالت کے باہر ہی چل رہا ہے۔ نہایت ادب احترام سے یہ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں آسما جنگیر کنونشن ہو رہا تھا، اس میں عدلیہ کی موجودگی میں بھی علی احمد کرد کے نعرے اور گفتگو حصہ ہے ریکارڈ کا۔ سیاسی بیانیے کے لیے اس ہائی کورٹ کو دور رکھیں، اطہر منیلا صاحب نے فرمایا آپ سیاسی کام باہر کریں، اس میں نہ کریں۔ اگر اصل بیان حلفے اس سے مختلف ہوا تو اخبار پر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ رانا شمیم کا سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرنے سے گریز، آپ نے پورے عدالتی نظام پر سوال اٹھا دیا ہے، کچھ سوالوں کو جواب تو دے دیں۔ صحافی کا رانا شمیم نے کہا میں جواب نہیں دینا چاہتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بیان حلفی لندن میں سیف ہے، لاکر میں ہے۔ کین یو امیجن کہ خبر پاکستان میں چھپ گئی تو بیان حلفی ادھر ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو اور آڈیو کا کھیل کس کس کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے، یہ کردار اب نمایاں ہونے لگے ہیں اور ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، سامنے ہیں، ان میں پوشیدہ کوئی نہیں ہے۔ نون لیگ کی طرف سے جو اشتہارات کی فہرست شائع کی گئی تھی جس پر ایک ٹی وی پر الزام لگایا تھا، بہت دیے ہیں من پسند اور اس پر خاصا شور و گل ہوا۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے بھی اپنے وفاقی حکومت کی اشتہارات کی نامکمل فہرست شائع کی گئی اور اس میں بہت سے حقائق چھپائے گئے ہیں۔ لگتا ہے جب اس حکومت کے جانے کے بعد ان کے بارے میں بھی حقائق آئیں گے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اس اشتہارات میں چند اخبارات کی موجودہ حکومت نے دیا ہے، ٹی میڈیا کو کس کو دیے، پورے اخبارات کا نام بھی نہیں لیا اور پیسے بھی نہیں لکھے۔ بدنیتی وزیر اعظم صاحب آپ کو بدنام کرنے کے لیے آپ کی حکومت کر رہی ہے، اس پہ ضرور لیں، پوری تفصیل منگائیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں چلو ماضی میں تو نواز شریف خریدتے تھے، یہ سچ ہے، دباتے تھے، ڈراتے تھے، پیسے کھربوں روپے دیتے تھے۔ آپ کی حکومت کی مکمل فہرست تمام اخبارات اور ٹی وی کو کیا کیا شائع کیوں نہیں ہوئی، اور دوسرا ڈمی اخبارات کی، اس موجودہ حکومت کی اور سابق حکمرانوں کی ڈمی اخبارات جو اخبار چھپتے ہی نہیں اور ان کو اربوں روپے کروڑوں روپے سرکار کے خزانے سے چلے جاتے ہیں، اس کی فہرست منگائیں عمران خان صاحب۔ ہوش ربا انکشافات ہوں گے اور آپ بھی حیران ہو جائیں گے، آپ کو سابقہ حکومت کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کے کارنامے بھی سیاہ کارنامے نظر آئیں گے۔ ناظرین، ڈمی اخبارات کی تفصیلات نہ دینا خود ایک بدنیتی ہے۔ اس میں جانتا ہوں ماضی میں لوٹ مار بے انتہا رہی لیکن اب بھی جاری ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔
ایسے کیس کو متنازع بنایا جا رہا ہے جس میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سزا دی گئی، جس کو کم و بیشتر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے 16 آنریبل جج بے صاحب نے سنا۔ کچھ ریٹائر ہو گئے، کچھ اس وقت چیف جسٹس جج صاحبان سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کام کر رہے ہیں، کچھ نے آئندہ چیف جسٹس بننا ہے۔ یہ گرمونی سازش پاکستان کے عدالتی نظام پر ایک بہت بڑا سوال چھوڑ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں زبردستی ہرایا اور عمران خان کو جتایا ہے۔ ان کو جتا کر وہ اپنے عزائم مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کوئی بڑا سودا کرنے والا ہے۔ یقیناً جب تک پاکستان کی غیور عوام زندہ ہے اور فوج زندہ ہے تو کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے نہایت اہم ذمہ دار کے مطابق موجودہ اہم شخصیات، سیاسی ہو یا سرکاری، اس سے آگے نہیں بولوں گا، کی ویڈیو بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے۔ ان کا کہنا ہے باوقت ضرورت وہ اس کو بلیک میل کے لیے استعمال کریں گے۔ دوسری طرف آج کل عمران خان حکومت گرانے کی خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو بار بار کہہ رہی ہے یہ سازش ہے یا خواہشات ہیں۔ اس بارے میں آئندہ ویڈیو میں حقائق بتائیں گے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کی حکومت 2023 سے پہلے گرائی جا سکتی ہے، اس سازش میں کون کون شامل ہے، یا صرف محض خواہشات ہے اور اپنے رہنماؤں کا خون گرم رکھنے کے لیے یہ بار بار عمران خان کی حکومت گرانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کہا جا رہا ہے لندن میں نواز شریف نے اپنے بھائی اور ادھر نون لیگ کی قیادت کو پیغام دیا ہے کہ وہ جب تک عمران خان کی حکومت ہے وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے۔ بعض لوگوں کا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کا کہنا کہ نواز شریف کے کیس کے اگر خلاف ہوتا ہے تو موجودہ جو گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے وہ لندن میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، یا دوسرا ان کے دونوں بیٹے حسین نواز صاحب اور حسن نواز کی اربوں روپے پراپرٹی ہے، اس بیس پر بھی وہ عدالت سے کوئی لندن کی، برطانیہ کی عدالت سے ریلیف دے سکتے ہیں۔ ایک محب وطن عمران وزیر اعظم جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، انہیں ملک کی عوام کا، نواز شریف کو درد بھی ہے، دکھ بھی ہے، وہ باہر سے تقریریں بھی کرتے ہیں، پابندی ہے۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ نواز شریف بہت جلد پاکستان میں آ کے اپنے کیسوں کا سامنا کرے، اگر باعزت بری ہو جائیں، رہا ہو جائیں اور سیاست میں حصہ لے۔ یقیناً سیاسی کسی ایک خاندان کی میراث نہیں، لیکن قانون صرف طاقتوروں کے ہاتھ میں ہونا ہے۔ اس پاکستان میں انصاف مانگنے سے نہیں ملتا، مطالبے سے نہیں ملتا، چھیننا پڑتا ہے طاقت سے۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی، اپنے گرد والوں کا خیال رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔